بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بازی موت کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے۔ ہر گھر سے جھنگوی، قاسمی، فاروقی، اعظم، حیدری، معاویہ نکلیں گے۔ تم کتنے جھنگوی، قاسمی، فاروقی، اعظم، حیدری، معاویہ مارو گے؟ میرے محترم مکرم معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سننے والی میری اسلامی عزیز ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا ہمارا یہ عظیم الشان پروگرام سالانہ پروگرام ہے اور عظمت قرآن کہ مقدس مطہر عنوان پر منعقد ہے۔ یقیناً دن میں مستورات کا پروگرام بھی ہوا اور بہت الحمدللہ انتظامیہ میں یقیناً تھکاوٹ بھی ہے، اور آپ حضرات، میں بھی حضرت محترم قائد پنجاب مولانا اشرف طاہر صاحب سے عرض کر رہا تھا، کل بھی پروگرام بالکل آپ کے قریب یقیناً مجمع تو مخصوص ہی ہوا کرتا ہے علاقے کا، کل کی تھکاوٹ بھی ہے اور یقیناً آج بھی۔ تو انشاءاللہ آج ہم نے مشورہ طے کیا کہ انشاءاللہ آج مختصر وقت میں الحمدللہ پروگرام کو ہم جلدی ہی ختم کریں گے۔ تو جتنی دیر حضرات کے بیان ہوں گے تو توجہ سے سنو گے انشاءاللہ، محبت سے سنو گے انشاءاللہ۔ تو میں صرف آپ کے سامنے الحمدللہ ہمارے جب مہمان آیا کرتے ہیں تو یقیناً میری پہلے سے بھی عادت ہے، تو میں تو یہ جملے بھی نہیں کہنا چاہ رہا تھا، کیونکہ جب ہمارے بڑے آ جائیں تو ہمارا وہی انداز تبلیغ والا ہے کہ جب بڑے آ جایا کرتے ہیں تو بڑے ہی بات کیا کرتے ہیں، اور ہمارے چھوٹوں کی بات بڑے ہی الحمدللہ اسی احسن انداز میں کر لیا کرتے ہیں۔ بڑوں کی موجودگی میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا، میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور کالو کھارا کے علاقہ کے لوگوں، آپ ہمیں سمجھتے ہو، ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز کیا ہے، ہماری پکار کیا ہے، ہمارا چلنا کیا ہے، ہمارا بیٹھنا کیا ہے۔ مردوں کا مجمع ہے، تب بھی یہی جملے کہہ رہا ہوں، مستورات کا مجمع ہوا کرتا ہے، تب بھی یہی جملے کہہ رہا ہوں۔ کالو کھارا کے علاقہ کے لوگوں، اللہ کی قسم آج ہم اس منصب سے بہت سستی کی طرف چلے گئے، اس منصب سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایمان صحابہ جیسا لاؤ، کردار صحابہ جیسا ادا کرو، رہن سہن صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی کے اوپر لاؤ، اور تمہارا چلنا پھرنا، رہنا سہنا جب صحابہ کرام کے طرز پر ہوگا، پھر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب آئے گا۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یا ایوہ الناس لا الہ الا اللہ جب یہ جملے بولے تھے، اے لوگوں اس کلمے کو پڑھ لو، اس کلمے کو پڑھ لو، دنیا آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اللہ کی قسم کالو کھارا کے علاقہ کے لوگوں، کتنے لوگ دشمنی پر چلائے تھے، اپنے بھی دشمن ہو گئے، بگانے تو تھے ہی دشمن۔ کیسی کیسی تکلیفیں آئیں، میں اس طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، کیسے کیسے حالات آئے۔ آج اگر ختم نبوت کا نام لیتے ہو، میں بڑوں کے موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ضرور لو، میں آپ کو روکتا نہیں ہو، اعتراض نہیں کرتا، نعرے لگاتے ہو ضرور لگاؤ، جھنڈیاں لگاتے ہو ضرور لگاؤ، چراغاں روشنی کرتے ہو ضرور کرو، لیکن کبھی سوچو تو صحیح، کبھی انداز کو دیکھو تو صحیح، کبھی اس لفظ کے اوپر غور تو کرو۔ جب پیغمبر نے یہ نعرہ لگایا تھا، پیغمبر علیہ السلام کے جو اپنے تھے وہ بھی دشمنی پر اتر آئے تھے، انہوں نے بھی پتھر مارے تھے، پیغمبر کے دشمن بن گئے تھے، کئی گلے میں
کپڑا ڈال کے پیغمبر کے گلے کو دبا رہا تھا، کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا تھا، کوئی پیغمبر کو گالیاں دے رہا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَتَى عَلَيْهِ التُّرَابُ، کوئی پیغمبر کے چہرے پہ تھوک رہا تھا، کوئی پیغمبر کے چہرے پہ مٹی ڈال رہا تھا، وہ میرا منصب ہو، کوئی پیغمبر کو گالیاں دے رہا تھا، حتیٰ انتصف النہار، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا، اللہ کو چھڑانے والا بھی نہ آیا، اللہ کو پیغمبر کی داد رسی کرنے والا بھی نہ آیا۔ آئے پیغمبر کی بیٹی حضرت زینب چھوٹی سی عمر میں آئی اور دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ کس حالت میں کر دیا ہے، فغسل وجهه ويديه، پیغمبر کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، پیغمبر نے چہرے کو دھویا، بیٹی کو دیکھا، یہ جملے بولے تھے، وقال یا بنیۃ لا تخشى على ابيك خيبة ولا ذلة، اے میری پیاری بیٹی زینب تو اس بات پہ پریشان نہ ہو، آج تیرے بابا کو مارا جا رہا ہے، تیرے بابا کو پیٹا جا رہا ہے، تیرے بابا کو گالیاں دی جا رہی ہے، اے میری پیاری بیٹی زینب اس کلمے کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ کی قسم یہ تیرے بابا کا لائے ہوا کلمہ ایک دن آنے والا ہے، ہر کچی اور پکی دیوار تک پہنچ جائے گا۔ میں زیادہ دور نہیں لے کر جانا چاہتا، ایمانداری سے بتاؤ اس کلمے کو پہنچانے والے کون تھے؟ پیچھے والے بھی بولو کون تھے، اور محبت سے بولو کون تھے؟ قائد پنجاب کی سرپرستی میں اور ان کی قیادت میں ہم یہاں سارے کے سارے بیٹھے ہوئے، اور ان کی آواز سے بتاؤ کون تھے؟ ابھی قصور کی قربانیاں میں قاری صاحب کے سامنے عرض کر رہا تھا اور مجھے کو کہنے والا یہ جملے کہہ رہا تھا، میں نے قاری عتیق الرحمن شہید کو غسل دیا، میں بلا جھجک کہہ رہا ہوں قصور کے لوگوں یہ قصور کی قربانیاں ہیں، اللہ کی قسم ناخن تک اتار دیے گئے تھے، جسم میں ڈرل مشین کے سوراخ کر دیے گئے تھے، مسلمانوں پھر بھی جماعت صحابہ سے پیچھے قصور کے نوجوان نہیں ہٹے تھے، قصور کے بزرگ نہیں ہٹے تھے، قصور کی بیٹیاں بہنیں پیچھے نہیں ہٹی تھی، قصور کی تاریخ میں یہ واقعہ بھی رقم ہے، اللہ کی قسم جب ایک میت کو کفن کے اندر لپیٹ کر قبر میں اتارا جا رہا تھا، دیکھنے والا مجمع دیکھ رہا تھا، اللہ یہ میت کفن کے سہارا کا سہارا ایسے لپٹ گئی ہے کہ شاید اس میں انسانی ڈھانچہ نہیں ہے، یہ تو کوئی قیمہ بن چکا ہے، یہ گوشت ہے، یہ کفن میں کوئی اور چیز ہے، دیکھنے والا پریشان ہو گیا، اتارنے والا قبر میں پریشان ہو گیا، کیسے ڈھانچے میں ہڈیاں نہیں ہے، کیسے ڈھانچے کی ہڈیاں کہاں چلی گئی ہے، یہ جسم کٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کالو کھارا کے علاقہ کے لوگوں بتانے والا بتا رہا تھا یہ وہی تو نوجوان ہے جسے زمین پہ لٹا کے اس کے جسم پہ رولے پھیرے گئے، رولے پھیرنے کی وجہ سے اس کے جسم کی ہڈیوں کا کیما بن گیا تھا، رب کعبہ کی قسم جسم کی ہڈیوں کا کیما بنوا لیا تھا، لیکن صحابہ کے نام سے پیچھے ہٹے، بولو ہٹے۔ پھر آخر کے جملوں میں کہنا چاہ رہا ہوں، مسلمانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اگر آج میں قائد محترم کی موجودگی میں یہ جملہ کہوں، اکثر ہی قائد محترم یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں، اگر تبلیغی جماعت میں قدم قدم پہ تم نیکیاں سمجھتے ہو، بٹھر اٹھانا نیکی سمجھتے ہو، کہتے ہیں ہے بھی نیکی کوئی شک نہیں ہے، برکت جمع کروانا نیکی سمجھتے ہو، گشت کرنا نیکی سمجھتے ہو، کسی کو دعوت دینا نیکی سمجھتے ہو، فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھنا نیکی سمجھتے ہو، گشتوں میں جانا نیکی سمجھتے ہو، تھوڑے زیادہ وقت کے لیے نکلنا نیکی سمجھتے ہو، اللہ کی قسم نیکی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام کے ناموس کے لیے نکلنا بھی نیکی ہے، صحابہ کا تذکرہ کرنا بھی نیکی ہے۔ اگر آپ 1400 سال کے بعد میں آپ سے سوال کروں، بتاؤ تم نماز کیسے پڑھتے ہو، جواب دیتے ہو صحابہ کی طرح، میں تم سے سوال کرتا ہوں بتاؤ روزے کیسے رکھتے ہو، جواب دیتے ہو صحابہ کی طرح، دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کرتے ہو، جواب دیتے ہو صحابہ کی طرح، جہاد کیسے کرتے ہو صحابہ کی طرح، زکات کیسے ادا کرتے ہو صحابہ کی طرح، سارے کام صحابہ کی طرح ادا کرتے ہو۔ پھر اگر میں تم سے سوال کرو بڑے بڑے نعرہ لگانے والوں، بتاؤ گے 1400 سال پہلے پیغمبر علیہ
علیہ السلام کی ختم نبوت کا پیغمبر علیہ السلام جب چلے پیغمبر کا کیسے صحابہ کرام نے ناموز کیا تھا، تحفظ کیا تھا. آؤ اگر سوال پوچھے گو صحابہ کی صفوں میں رب کعبہ کی قسم ملے گا صحابہ کٹ گئے تھے پیغمبر کے تحفظ سے پیچھے ہٹے. آتا ہے کبھی یہ بھی تو سوال کر لو صحابہ نے پیغمبر کا تحفظ کیسے کیا تھا، کبھی سوال تو کرو، پوچھو تو صحیح علماء سے کیسے تحفظ کیا تھا، کس انداز میں کیا تھا. اللہ کی قسم جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، صحابہ کرام پیچھے نہیں ہٹے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کے راستے میں عورت نے قربان کر دیے. یہ جملہ کہا تھا اے پیارے نبی جی میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، کہاں تیرا خامند ہے. اللہ کے نبی جی وہ بھی تیرے راستے میں شہید ہو گیا. کالو کھارا کے علاقہ کے لوگوں آج ہمیں تانا دیتے ہو، حق نواز چلا گیا، ہمیں تانا دیتے ہو عیسیٰ القاسم ذبح ہو گئے، ہمیں تانا دیتے ہو عاصم طارق ظاہر رحمان فاروقی علی شیر حیدری شہید ہو گئے، ہمیں تانا دیتے ہو 12,000 سے زیادہ قیادت اور کارکن شہید ہو گئے. اللہ کی قسم ظلم تشدد سب کچھ برداشت کر کے بھی وہ اپنی جانیں قربان کر کے پیچھے نہیں ہٹے تھے. اگر تو نگاہ سماعت صحابہ پہ دوڑائے گا تجھے پتا چلے گا یہ کہنے والی بہن کہہ رہی تھی، یہ عظیم عورت کہہ رہی تھی یا رسول اللہ خامن بھی تیرے راستے میں شہید ہو چکا ہے، بڑا بیٹا بھی تیرے راستے میں شہید ہو چکا ہے، بھائی بھی تیرے راستے میں شہید ہو چکا ہے، گھر میں اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک کپڑے میں لپٹا ہوا معصوم بچہ دودھ پیتا ہوا بچہ پیغمبر کے سامنے کر دیا تھا. کہا یا رسول اللہ یہ دودھ پیتا بچہ میرے گھر میں موجود تھا، میں نے کہا پیغمبر نے اعلان کیا ہے اللہ کے راستے میں دودھ پیتا بچہ میں قربان کرنا چاہتی ہوں. پیغمبر نے فرمایا تھا بہن میری یہ تو بتا بچے کا کیا کریں گے، قتل و قتال ہوگا، کیسے بچے کی پرورش کی جائے گی. یا رسول اللہ لے جانا آپ کا کام ہے، طریقہ میں بتا دیتی ہوں. کیا طریقہ ہے، کسی صحابی کو میرے بچے کو دے دینا، جب کافروں کی طرف سے تیر آئیں گے تلوار کے وار ہوں گے میرے بچے کو ڈھال کے طور پر یہ صحابی سینے کے ساتھ لگا لے گا. کافروں کی طرف سے جب تیر آئیں گے یہ بچے کو سامنے کر دے گا، ڈھال کے طور پر میرا بچہ استعمال ہوگا، جسم کا قیمہ بن جائے گا، صحابی کا سینہ بچ جائے گا، آگے کافروں کے ساتھ جہاد کرے گا. میں اللہ کے سامنے پیش کر دوں گی ربا کچھ اور تو نہ تھا، یہ دودھ پیتا بچہ تھا، تیرے دین کا مسئلہ آیا یہ بچہ قربان کرنا پڑا، ربا قربان کر دیا، ہم پیچھے نہیں ہٹے تھے. ہم بھی پیغمبر کے صحابہ کی محبت سے پیچھے ہٹیں گے، محبت سے بولو ہٹیں گے بلند آواز سے اور ہاتھ اونچے کر کے حضرت کی موجود بتاؤ پیچھے ہٹیں گے، صحابہ کی محبت میں چلو گے جیسے قیادت حکم کرے گی چلو گے. پھر میں کہنا چاہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا ہم صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. وآخر دعوان الحمدللہ.